کے اچھے دن آ جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، قرآن نے کیا کہا سن لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے میرے بھائیو اللہ یہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات لا کر آزمائیں گے، خوف کے ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ آج ڈر اتنا غالب ہے کہ داڑھی کے ساتھ، شرعی لباس کے ساتھ، مسلمان کی شناخت کے ساتھ، مسلمان کی پہچان کے ساتھ مسلمان کے دل میں اتنا ڈر آیا ہے کہ اس کو لگتا ہے اگر میں پھیری پر جاؤں گا، اگر میں سامان بیچنے جاؤں گا، اگر میں بازار میں جاؤں گا، اگر میں سفر میں جاؤں گا، اگر میں ٹرین میں جاؤں گا، اگر میں بس میں جاؤں گا، تو مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ کہیں میری موب لنچنگ تو نہیں کر دی جائے گی، مجھے مار تو نہیں دیا جائے گا، مجھے قتل تو نہیں کر دیا جائے گا۔ سنو میرے بھائیو، قرآن نے صاف کہا کہ حالات ایسے آئے تھے اور آگے بھی ایسے آئیں گے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر اور خوف کے حالات آئیں گے۔ آج مسلمانوں کے لیے ڈر کا ماحول بنا ہے، خوف کا ماحول بنا ہے، مسلمان ڈر اور خوف سے جی رہا ہے۔ موب لنچنگ ہو رہی ہے اس ملک میں، موب لنچنگ کے خلاف کوئی قانون بننے کو تیار نہیں۔ مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا، بلکہ میری خود کی گھر والی نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ موب لنچنگ موب لنچنگ موب لنچنگ، یہ اخبار میں روزانہ نیا لفظ آ رہا ہے، موب لنچنگ، یہ موب لنچنگ ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے اس کو موب لنچنگ سمجھایا، میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ تو موب لنچنگ کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی نے کہا، تو میں نے کہا موب لنچنگ کسے کہتے ہیں کہ جب چند کتے، جب چند سور کسی بے قصور کو مل کر مارتے ہیں، کسی مسلمان کو گھیر کر مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس پر ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں موب لنچنگ۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ڈر نکالو، مسلمانوں کے دلوں سے خوف نکالو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ماننا ہے، بالکل زور سے کہنا کہ زندگی کس کے ہاتھ، زور سے بولو، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ جب تک کہ میری موت نہیں لکھی ہے نہیں آئے گی، ظالموں کے ہاتھ سے اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو خراش بھی نہیں آئے گی۔ زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وہ قرآن کی آیت میں سمجھا رہا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حالات آئیں گے، اللہ آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات لا کر اللہ آزمائے گا، والجوع، بھوکے رکھ کر اللہ آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان کر کے اللہ آزمائے گا، وَالْأَنفُسِ، جانیں لے کر آزمائے گا۔ لیکن قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کی امتحان میں، جو اللہ کی آزمائش میں، جو اللہ کے امتحان میں جم کر رہے، ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، قدم اس کے نہ ڈگمگائے، تو اللہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو میرے بھائیوں، حالات کیسے بھی آئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔